دوستو یہ ویڈیو صرف حج کے بارے میں معلومات نہیں دے گی بلکہ شاید آپ کو یہ احساس دلائے کہ حج آخر کیوں اسلام کی سب سے عظیم عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج فقط مکہ جا کر چند عبادات ادا کرنے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حج دراصل انسان کے غرور اور تکبر کو توڑنے، نفس کو جھکانے اور اللہ کے ساتھ تعلق قلبی کو زندہ کرنے کا سفر ہے، اور شاید دنیا میں کوئی منظر ایسا نہیں جو حج کے منظر سے زیادہ طاقتور ہو، جہاں لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز کے ساتھ، ایک ہی مرکز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کسی کی دولت اہم ہوتی ہے، نہ عہدہ، نہ زبان، نہ رنگ اور نہ قومیت۔ وہاں بادشاہ بھی عام انسان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور غریب بھی، سب فقط بندے بن جاتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چونکہ آخر میں ہم حج کی اس حقیقت تک پہنچیں گے جسے سمجھ لینے کے بعد شاید آپ عبادت کو پہلے جیسی نظر سے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حج فقط ایک روایت یا ثقافتی رسم نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اس مسلمان پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو۔ دوستو حج اسلامی مہینے ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بنیادی ایام 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں لاکھوں مسلمان حجاز مقدس کے شہر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کے ارکان ادا کر سکیں۔ لیکن حج کی اصل روح فقط عبادات نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلی نبینا، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وعلی نبینا کی قربانیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے حج انسان کو فقط عبادات نہیں سکھاتا بلکہ قربانی، صبر، یقین اور اطاعت کا درس بھی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، جو دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ دوستو یہ آیت آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے کیا گیا یہ اعلان آج بھی دنیا کے ہر کونے کے مسلمانوں کو مکہ المکرمہ کی جانب کھینچ لاتا ہے۔ اگر ہم پرانے زمانے کے حج کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح لوگ فقط اللہ کی محبت میں اتنا مشکل سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ آج کی طرح نہ جہاز تھے، نہ ایئر کنڈیشنز ہوٹلز، نہ آرام دہ بسز، نہ جدید سہولیات۔ لوگ مہینوں تک پیدل سفر کرتے تھے، کچھ اونٹوں پر، کچھ گھوڑوں پر اور کچھ سمندری جہازوں کے ذریعے مکہ المکرمہ پہنچتے تھے۔ راستے میں شدید گرمی، بھوک، پیاس اور ڈاکوؤں کے خطرات بھی لاحق ہوتے تھے۔ کئی لوگ سفر کے دوران وفات پا جاتے تھے، یعنی شہادت کی منزل تک پہنچ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں حج کی خواہش زندہ رہتی تھی، چونکہ اللہ کے گھر کی محبت دنیا کی ہر تکلیف سے بڑی ہوتی ہے۔ دوستو آج حج کا نظام بہت جدید ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ چند گھنٹوں میں جہاز کے ذریعے مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں بلند عمارتیں، جدید ہوٹلز، ٹرینز، ایئر کنڈیشنز خیمے اور جدید انتظامات موجود ہیں، لیکن ایک چیز آج بھی نہیں بدلی، اور وہ ہے اللہ کے گھر کو پہلی مرتبہ دیکھنے والے انسان کی کیفیت۔ جب ایک حاجی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے نا، تو اکثر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اشک بار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک عمارت نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا خواب حقیقت بنتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوستو حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ مرد 2 سفید چادریں پہنتے ہیں جبکہ عورتیں سادہ لباس میں ہوتی ہیں۔ احرام انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت عارضی ہے۔ انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ نہ دولت جائے گی، نہ طاقت، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ احرام انسان کو عاجزی، سادگی اور برابری اور بردباری کا سبق دیتا ہے۔ اس کے بعد حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف میں مسلمان کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ دوستو دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک مومن کی اصل مرکزیت اللہ ہے، نہ دنیا، نہ خواہشات نفسانی اور نہ مادیت۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی اس بے مثال جد و جہد کی یاد میں کیا جاتا ہے جب وہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ یہ فقط ایک رسم نہیں بلکہ امید، صبر اور اللہ پر کامل یقین کا سبق ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صفا اور مروہ
अल्लाह की निशानियों में से हैं। दोस्तों, हुज्जाज 8 ज़िलहज्जा को मिना जाते हैं, जहां वो नमाजें अदा करते हैं और रात गुजारते हैं। फिर 9 ज़िलहज्जा को मैदान अराफात में वकूफ किया जाता है और यही हज का सबसे अहम रुकन है। लाखों इंसान एक मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हैं। दोस्तों, अराफात का मंजर इंसान को क़यामत के दिन की याद दिलाता है, जब हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। फिर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा जाते हैं, जहाँ वो खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं और कंकरियाँ जमा करते हैं। इसके बाद शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। लेकिन ये फ़कत ज़ाहिरी अमल नहीं, बल्कि एक अलामत है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बुराई, गुनाह, नफ्स और शैतान के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ना पड़ती है। फिर कुर्बानी की जाती है, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाती है। इसके बाद हुज्जाज अपना सर मुंडवाते या बाल कटवाते हैं, जो आजिज़ी, पाकीज़गी और नई शुरुआत की अलामत समझी जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, न उनके गोश्त अल्लाह तक पहुँचते हैं और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तक़वा अल्लाह तक पहुँचता है। दोस्तों, ये आयत इंसान को सिखाती है कि इस्लाम में असल अहमियत ज़ाहिरी रस्मों की नहीं, बल्कि इखलास क़ल्ब और तक़वा की है। दोस्तों, हज के दौरान रोज़े के हवाले से भी एक अहम नुक्ता है। 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोज़ा हज न करने वाले मुसलमानों के लिए बहुत फजीलत रखता है। अहादीस के मुताबिक यौम अरफा का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनता है। लेकिन जो हुज्जाज अराफात के मैदान में मौजूद होते हैं, उनके लिए इस दिन रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं समझा जाता, ताकि वो जिस्मानी कमज़ोरी के बगैर पूरी तवज्जो के साथ दुआ और इबादत अंजाम दे पाए। जनाब अली, हज इंसान को फ़कत इबादत नहीं सिखाता, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इत्तिहाद, आजिज़ी और बराबरी का दर्स देता है। आज दुनिया ज़बानों, रंगों, फ़िरक़ों और कौमियतों में तक़सीम हो चुकी है, लेकिन हज इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सभी इंसान बराबर हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है, यानी दोस्तान आईसा। हकीकत यह है कि बहुत से लोग हज से वापस आते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके क़ुलूब यानी दिल, फ़िक्र, सोच और ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। चूँकि असल हज फ़कत जिस्म का सफ़र नहीं, बल्कि सफ़र क़ल्ब है, यानी दिल का सफ़र है। और जब इंसान वाकई इखलास के साथ अल्लाह के घर जाता है, तो वो सिर्फ मक्का नहीं देखता, वो ख़ुद को पहचानना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो अब एक लम्हे के लिए खुद से यह सवाल ज़रूर पूछिए कि अगर आज अल्लाह मुझे अपने घर बुलाए, तो क्या मैं फ़कत सफ़र के लिए तैयार हूँ या वाकई अपने क़ल्ब को बदलने के लिए भी तैयार हूँ। चूँकि हज फ़कत खाना काबा देख लेने का नाम नहीं, हज हकीकतन अपने गुरूर, तकब्बुर, गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत को पीछे छोड़कर क़ुर्ब इलाही यानी अल्लाह के करीब आने का नाम है।